دل سلطان بائی عائشہ رحمان، قسط نمبر 13۔ اور دو ہٹے کٹے آدمی اپنا چہرہ ماسک سے ڈھکے تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ عائشہ نے 1 سیکنڈ کی سپیڈ سے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ اس کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ وہ دروازہ توڑ کر اسے دبوچ چکے تھے۔ ایک آدمی نے کلوروفارم سے بھیگا رومال اس کے چہرے پر رکھا۔ اس کی آواز حلق میں ہی کہیں دب گئی تھی۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔ اپنی چڑیا کی جان عذاب میں ڈال کر وہ تو شاید بڑے مزے سے پھر رہا تھا۔ صوفے پر براجمان، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، وہ اپنے سامنے زمین پر پڑی ہوئی اس نازک سی لڑکی کو دیکھتے بولا جو کہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ ٹھوڈی پر ہاتھ رکھے بڑے آرام سے اسے اپنے سامنے پڑے دیکھ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک نمبر ملایا تھا۔ دوسری بیل پر کال کنیکٹ ہوئی۔ مرحبا، ہادی کی آواز شایان کے کانوں سے ٹکرائی۔ مرحبا صاحب، کدھر مصروف ہو تم لوگ؟ ارے بھائی، کوئی شور شرابہ، کوئی خون خرابہ، نہ کوئی ہنگامہ۔ وہ واکنگ چیئر پر بیٹھا، ہاتھ میں فائل پکڑے، ایک کان سے موبائل لگائے، شایان کی آواز کو ایک پل میں پہچان گیا تھا۔ بول جانور، آج کیسے یاد آ گئی اپنے جیجا کی؟ لگتا ہے خاطر تواضع میں کچھ کمی رہ گئی تھی پچھلی دفعہ۔ وہ فائل ایک طرف پھینکتا چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ٹھیک کہا، کمی تو رہ گئی تھی، مگر وہ کمی اب میں پوری کروں گا۔ ذرا بتا دینا اپنے عزیز بھائی کو اپنی چڑیا کی جان بچانا چاہتا ہے تو اسی جگہ پہنچ جائے جہاں میری خاطر میں اس نے کمی چھوڑی تھی۔ ذرا باقی کا حساب میں پورا کر لوں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بکواس تو بیٹا اب کروں گا میں۔ کہہ دو اپنے سلطان سے اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو اسی جگہ پہنچ جائے جتنی دیر وہ آنے میں لگائے گا۔ اس کا خمیازہ اس چڑیا کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک زوردار قہقہ لگاتے فون بند کر چکا تھا۔ ہادی نے کان سے فون ہٹا کر سکرین کو دیکھا۔ اب یہ جانور کیا نیا کانڈ کرنے والا ہے؟ اس نے سلطان کا نمبر ملایا جو کہ بند جا رہا تھا، 2-3 دفعہ ملانے پر بند۔ اب ہادی کو کچھ عجیب سا کھٹکا۔ وہ اپنا کوٹ بازو پر رکھتا تیزی سے آفس سے باہر نکلا۔ کچھ دیر کی ڈرائیونگ کے بعد وہ سلطان کے فلیٹ میں تھا۔ وہ بجلی کی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ دھڑام سے دروازہ کھولنے پر کمرے میں گھپ اندھیرے اور سگریٹ کے دھوئیں نے اس کا استقبال کیا۔ ہادی نے ساری لائٹیں جلائیں اور اس کی نظر بیڈ پر الٹا لیٹے شرٹ لیس اس مضبوط شخص پر پڑی جو کہ گھوڑے گدھے کیا پوری دنیا فراموش کیے سو رہا تھا۔ ہادی گہری سانس بھرتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ شکر ہے، میں تو سمجھا۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر دونوں باہیں پھیلائے دھڑام سے لیٹ گیا، مگر شایان کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سلطان کو ہلایا۔ سلطان، اوے بھائی اٹھو۔ کیا یار نشہ کر کے سویا ہے کیا؟ وہ اسے مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا جبکہ وہ بنا حرکت کیے اسی پوزیشن میں سو رہا تھا۔ آخر ہادی نے اپنی شرٹ کے کف فولڈ کرتے بیڈ پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے کندھوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھا کر بٹھا دیا۔ اٹھ میرے بھائی، ذرا ہوش میں آ۔ وہ سلطان کے چہرے کو زور زور سے تھپک رہا تھا۔ سلطان کی ایک دم آنکھیں کھلی۔ اس نے ہادی کے ہاتھوں کو ایک جھٹکے سے دور کیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اتنی صبح صبح یہاں کی ٹپک پڑے ہو؟ پتہ ہے کتنی مشکل سے سویا تھا میں، ڈنگر کہیں کا۔ کہتے ہی وہ پھر سے اوندے منہ لیٹ گیا۔ اچھا تو میں ڈنگر ہوں اور آپ جناب خود کیا ہیں؟ ایک تو میں اتنا پریشان تھا تمہارے لیے کہاں سے بھاگا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ تم ٹھیک ہو کہ نہیں، اور میں ڈنگر ہٹلر کہیں کا۔ جا سویا رہ، مر جا کے، اور مہربانی کر کے اپنا فون آن کر لے، تیرے دوست مجھے فون کر کے تنگ کر رہے ہیں۔ اس جانور کا فون آیا تھا، پتہ نہیں کیا بک رہا تھا۔ کس کا فون تھا؟ سلطان نے لیٹے ہی پوچھا۔ شایان کا فون تھا، پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا تھا۔ اس جانور نے اب کوئی نیا کانڈ کر دیا ہے شاید۔ کیا بک رہا تھا وہ؟ سلطان نے بیزاری سے پوچھا۔ تو ہادی نے شایان کی کہی باتیں سلطان کے گوش گزار کی۔ پتہ نہیں کسی چڑیا کی بات کر رہا تھا، اگر بچانا چاہتے ہو تو اسی جگہ آ جاؤ، میرے تو سر سے گزر گئی اس کی ساری بکواس۔ اس کی آخری بات سنتے سلطان ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل آن کیا جہاں اس نازک وجود کی اتنی ساری مس کال دیکھ کر سلطان کے ماتھے پر اچانک کئی شکنیں ابھریں۔ بجلی کی تیزی سے اٹھتا وہ شرٹ پہنتا گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ نمبر ڈائل کرنے پر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اسے اچانک اتنا ہائپر دیکھ کر ہادی نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے تھاما۔ کیا ہوا سلطان، سب خیر تو ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور پھینکا اور اپنے وارڈروب کی طرف آیا۔ اپنا پسندیدہ ہتھیار ریوالور نکال کر اپنی پینٹ کے حک میں لگاتا وہ باہر کی جانب بھاگا۔ ہادی اپنا وجود سنبھالتا اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، تیز لگام، اب کچھ بتاؤ گے بھی؟ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ بہت رش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اچانک ایک چھوٹے سے گھر کے قریب اس نے گاڑی روک دی اور بجلی کی تیزی سے گھر کی طرف گیا، مگر اندر داخل ہوتے ہی وہاں کی بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر سلطان کو اپنے سینے میں شدید جلن محسوس ہوئی۔ وہ زور سے آنکھیں میچتا دیوار پر پوری شدت سے مکے جڑ گیا، ایک کے بعد ایک مکہ۔ وہ اپنے ہاتھ زخمی کر چکا تھا۔ وہ اپنا غصہ دیوار پر نکال رہا تھا جب ہادی نے اسے کمر سے دبوچ کر دیوار سے دور کیا۔ سلطان ہوش میں آؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ کون ہے وہ جس کے لیے تم اتنے پاگل ہو رہے ہو؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا مگر وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرتا ایک دفعہ پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ اگر اسے کچھ ہوا آگ لگا دوں گا سب کو، وہ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتا غصے کی حالت میں چلا رہا تھا۔ وہ اتنی رش ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ ہادی خود کو سیٹ بیلٹ میں کور کیے ہونے کے باوجود سیٹ کو دونوں ہاتھوں سے
मजबूती से पकड़े बैठा था। किसी भी गाड़ी को वो ऐसे क्रॉस करता कि हादी की आधी जान ऊपर और आधी नीचे ही रह जाती। क्लब के बाहर गाड़ी एक झटके से रुकी। सुल्तान, 1 मिनट रुको। वो इसे क्लब के अंदर जाते देख बाजू से थामे खड़ा था। पहले थोड़ा शांत हो जाओ यार, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आखिर मुझे बताओगे भी कौन है जिसके लिए इस कदर हाइपर हो रहे हो? हमें कोई प्लान सेट करना चाहिए, इस सब का वक्त नहीं है हादी। इस जानवर का कोई भरोसा नहीं, अगर इसे कोई नुकसान पहुंचा कसम से एक एक को आग लगा दूंगा। कहता हुआ वो अपना बाजू छुड़ाता क्लब के अंदर दाखिल हुआ तो मेन डोर पर खड़े एंट्री मैन ने सुल्तान को बिना एंट्री अंदर जाते देख रोकने की कोशिश की, मगर हादी ने इसे एक तरफ धकेलते सुल्तान के पीछे कदम बढ़ाए। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ एक हाथ में रिवॉल्वर पकड़े हुए था। लॉबी में पहुंचते ही सामने खड़े नकाबपोशों को देखते ही सुल्तान ने फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक सामने आने वाले शख्स के जिस्म में वो रिवॉल्वर की गोलियां उतार चुका था, जबकि हादी इससे कुछ फासले पर था। सुल्तान ने दरवाजे को पांव से एक जोरदार जरब लगाई तो वो धड़ाम से खुल चुका था। अंदर दाखिल होते ही सामने का मंजर इसके सीने में मजीद आग भड़काने के लिए काफ़ी था। वो हट्टा कट्टा आदमी इस नाजुक वजूद को बाजू से पकड़े खड़ा था, जबकि वो हवासों में नहीं थी। लड़खड़ाती हुई वो मुकम्मल इस आदमी के सहारे खड़ी थी। शियान के हाथ में एक तेज़ धार वाला खंजर था जो वो ईशा की गर्दन पर रखे हुए था। बड़ी जल्दी आ गए तुम तो, मुझे तो लगा था अभी बारात को आने में काफ़ी देर है, मैं तो लंच करने जा रहा था। वो मकरूह हंसी हंसता सुल्तान के गुस्से में मजीद इजाफा कर गया। इतने में इकट्ठा कट्टा आदमी सुल्तान की तरफ लग पाया। इसने हाथ में पकड़ा हुआ लोहे का डंडा सुल्तान की तरफ उछाला, जिससे बचता हुआ वो एक साइड होता इसे पीछे से अपनी गिरफ्त में दबोच चुका था। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दे, अगर इसे कुछ हुआ तो तू अपना अंजाम अपनी आंखों से देखेगा। सुल्तान ने हाथ की ज़रब लगाते इस आदमी को दीवार में धंसा दिया, जो अब हादी के हवाले हो चुका था। अरे अरे, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या भूल गया तू? हमारी दुनिया में हर चीज़ का बदला होता है, जैसे खून का बदला खून, इज्जत का बदला इज्जत और बेइज्जती का बदला बेइज्जती। अब्दर, वो बमुश्किल अपनी आंखें खोलती इसे देख रही थी। ईशा ने अपना हाथ सुल्तान की तरफ बढ़ाया। वो अपने आप पर काबू खोता आगे बढ़ा ही यान ने अपने खंजर की नोक इसकी गर्दन पर रख दी। आह, वहीं रुक जाओ अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो। ऑन योर किनीज। सुल्तान के दिमाग में अपने के अल्फाज घूम गए। तेरी तो मैं। करीब खड़े हादी ने शयान के अल्फाज सुनते ही अपने कदम बढ़ाए ही थे कि सुल्तान ने हाथ का इशारा करते इसे रुका। वो हैरानगी से सुल्तान की तरफ देख रहा था। रिवॉल्वर फेंक तो कोई होशियारी नहीं, वरना तेरी इस चिड़िया की जान तो मैं अपने हाथों से निकालूंगा। लीव हर। सुल्तान ने गुस्से से मुठ्ठियां भींचते कहा। हाँ तो जल्दी करो, घुटनों के बल हो, बचा लो जान इसकी। वो मुसलसल अधमदहोशी के आलम में लड़खड़ा रही थी। गहरी गहरी सांसें भरती वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। सुल्तान ने रिवॉल्वर एक तरफ फेंका। शाबाश, अब चलो, गिराओ खुद को मेरे सामने। हा हा हा। वो मकरूह हंसी हंसता इंतहाई मनूस लग रहा था। सुल्तान इसी पोजीशन में खड़ा इसे कहर आलूद नजरों से देख रहा था। शयान ने अपने खंजर पर गिरफ्त मजबूत की तो इसकी नाजुक गर्दन पर एक तरफ से चंद नन्हे नन्हे खून के कतरे इसकी दूधिया गर्दन पर नमूदार हुए। आह, ईशा के मुंह से कराह निकली ही के सुल्तान ने घुटना जमीन पर रखते मुठ्ठियां भींच ली। शयान समेत हादी इसे हैरान कुन निगाहों से देख रहे थे। हादी तो अपने सामने अपने भेड़िए जैसे भाई को झुकते देख अपने अंदर एक तूफान उठता महसूस कर रहा था, मगर वो सुल्तान का जलाली रूप देखकर एक कदम भी आगे न बढ़ा सका। वो एक घुटने के बल जमीन पर बैठा था। शियान जानता था कि सुल्तान के लिए लड़की ज़रूरी है, वो इसे ज़रूर बचाएगा, मगर इस कदर ज़रूरी होगी वो ये नहीं जानता था। शियान ने हैरानगी से पहले सुल्तान को फिर अपनी गिरफ्त में कैद इस मासूम सी छोटी सी लड़की को देखा, जो बार बार अब्दर का नाम पुकार रही थी। शियान की नज़र एक सेकंड के लिए हटी ही थी कि सुल्तान ने तेज़ी से अपने से कुछ फासले पर पड़े रिवॉल्वर को उठाकर निशाना कसते फायर किया, जो सीधा शियान के कंधे पर जा लगा। ईशा इसकी गिरफ्त से आज़ाद हुई ही थी कि वो लड़खड़ाती हुई ज़मीन बोस होती कि सुल्तान ने बिजली की तेज़ी से भरकर इसे अपने मजबूत बाजू में थाम लिया। अपनी जगह चल खड़े हादी ने शियान को अपनी गिरफ्त में जकड़ा। सुल्तान ने इसके चेहरे की तरफ देखा। इसकी आंखें नीम खुली थी और गर्दन पर खून के निशानात। अब्दर। ईशा के मुंह से निकले अल्फाज पर हादी ने आंखें फैलाई सुल्तान की तरफ देखा। मैं यहाँ हूँ, यहीं हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। वो इसके बाल चेहरे से हटाते धीरे से बोला। हादी, गाड़ी निकालो फौरन। वो दहाड़ा था। हादी ने अपनी गिरफ्त में पकड़े शियान को गर्दन की एक खास नस पर जरब लगाते एक साइड फेंका, जिस पर वो बेहोश होते एक तरफ गिर पड़ा। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा था। सुल्तान ने इसे अपने बाजू में उठाया और तेजी से बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिया। वो गहरी गहरी सांसें भरती बेहोशी के आलम में जा चुकी थी, जबकि इसके गले के गिर्द लिपटा वो ब्लैक हिजाब इसके कंधे से नीचे लटक रहा था। वो गाड़ी में बैठते इसका सर अपनी गोद में रखे धीरे धीरे इसके गाल थपक रहा था। आंखें खोलो प्लीज, होश में आओ, वो इसके गाल थपकता बोल रहा था, जबकि ड्राइविंग सीट पर बैठा हादी बार बार सुल्तान को कभी इस लड़की को देखता जो न जाने कौन थी, मगर सुल्तान के लिए शायद वो सब कुछ थी। सुल्तान ने डैशबोर्ड पर पड़ी पानी की बोतल में से हाथ गीला करके इसके चेहरे पर अच्छी तरह फेर दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो गहरी सांसें भरता इसके चेहरे की तरफ देखता हुआ बोल रहा था। ड्राइव फास्ट यू डैम। हादी के स्लो ड्राइव करने पर सुल्तान ने दहाड़ कर कहा, जिस पर वो एक नज़र इसे देखता फास्ट चलाने लगा। भाई, यहाँ रश काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अगर तुम नहीं चला सकते तो हटो वहाँ से, मैं खुद चला लूँगा। वो गुस्से से कहता अपनी जगह से उठाई ताकि हादी ने हाथ के इशारे से रोका। चला रहा हूँ, कूल डाउन।
وہ اسے باہوں میں بڑے چلتا ہوا سیدھا پرائیویٹ رومز کی طرف آیا جہاں کچھ نرس اس کی باہوں میں مریض دیکھ کر اس کے پیچھے لپکی سلطان نے اسے دھیرے سے اسٹریچر پر لیٹا دیا۔ اتنے میں کچھ نرس عشاء کے گرد مختلف استعمال کی چیزیں سیٹ کرنے لگی۔ وہ اسپتال کے بینچ پر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے بیٹھا تھا جس میں اسے درد کی شدت سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کے اپنے سامنے دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہادی اسے غور غور سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ تو آخر آپ جناب کی مصروفیت کا راز بھی پتہ چل ہی گیا۔ سلطان نے سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھا۔ تیری بکواس نہیں سننی مجھے؟ مت سن، مگر ابھی جو آنے والی ہے اس کے ہر سوال کا جواب تو دینا پڑے گا تمہیں۔ کون آنے والی ہے؟ سلطان نے سوالی نظروں سے دیکھا۔ اس کے الفاظ کے اختتام پر کوریڈور سے اندر آتی ایگل کی آواز سلطان کے کانوں میں پڑی۔ تیرا دماغ سٹک گیا ہے کیا؟ ایگل یہاں کیا کر رہی ہے؟ جناب جب تیری خیریت دریافت کرنے میں آفس سے نکلا تھا تب ان مس کو بتانا ضروری تھا۔ تب سے فون کر کر کے میرا دماغ کھا گئی ہے کہ سلطان بھائی ٹھیک تو ہیں۔ اب اسے یہاں بلانا ہی مناسب تھا۔ سلطان نے ماتھے پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا؟ آپ لوگ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں ایگل۔ تو ہوا کیا ہے؟ آپ لوگ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سلطان بھائی تو بالکل ٹھیک ہے ایگل، مگر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہادی نے اپنے سامنے کمرے میں نرسز کے حالے میں پڑی عشاء کی طرف اشارہ کیا۔ ایگل نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کی نظر عشاء پر پڑی۔ وہ کون ہے؟ ایگل نے سوالی نظروں سے دونوں کی جانب دیکھا۔ سلطان نے ایک تکھی نگاہ ہادی پر ڈال کر اسے اشارہ کرتے وہاں سے مین کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ اب ہادی ایگل کو بیتی کہانی سنا رہا تھا جس پر ایگل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر لیٹی ابھی تک بے ہوشی کے عالم میں تھی وہ اسٹول گھسیٹ کر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ سلطان غور غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں نقاہت کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی سفید گردن پر ایک چھوٹی سی بینڈیج ہے۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پر بکھرے بالوں کو ایک سائیڈ کیا۔ وہ دونوں دروازے سے تھوڑا جھک کر اپنے سامنے کا منظر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایگل ہمیں ہماری بھابھی مل گئی، مبارک ہو۔ ہادی اس کے سر کے اوپر سے سر نکالے کھڑا تھا۔ اور تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ہماری بھابھی ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا تھا۔ ایگل کیا تم سوچ سکتی ہو کہ سلطان کسی کے سامنے خود کو جھکا دے گا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا بھلا کبھی ہو سکتا ہے؟ سلطان نے خود کو اس لڑکی کے لیے جھکا دیا میری آنکھوں کے سامنے۔ ان پاپی آنکھوں سے دیکھا تھا میں نے، اور پتہ ہے وہ سلطان کو عبدر کہہ کر پکار رہی تھی۔ کیا؟ ہادی کی بات کے اختتام پر ایگل نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ جی ہاں محترمہ، اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ وہ ہماری بھابھی ہی ہیں، کہتی ہوئی وہ شریر سا مسکرا دی۔ ویسے ہمیں شرم کرنی چاہیے، ہم ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ ایگل نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ میں تو نہیں کر رہا، تمہیں ہی عادت ہے۔ ہادی اس سے کچھ فاصلے پر ہوا۔ بدتمیز! ایگل نے ایک تکھی نظر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بہت کشادہ کمرے میں ایک بہت بڑے سے بیڈ پر پڑا پایا۔ کمرہ کسی پرانے طرز کا تھا، مانو کسی بہت بڑے محل میں کسی شہزادی کا کمرہ ہو جو بڑے بڑے پرانے طرز کے پردوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتی اٹھ بیٹھی۔ چاروں طرف نظریں دوڑانے پر اسے کمرے میں بہت نفیس چیزیں دکھائی دیں۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سہم کر بیٹھ کے ایک کونے میں جا لگی۔ اس کی نظر اپنے سامنے سے آتی ایک 23 سے 24 سال کے تکھے نقوش والی لڑکی پر پڑی جو کہ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے مسکراتی ہوئی اس سے کچھ فاصلے پر آ بیٹھی۔ تم کون ہو؟ عشاء نے اسے دیکھتے پوچھا۔ مجھے اپنا دوست ہی سمجھو تم۔ وہ ٹرے سے چیزیں نکال کر بیڈ پر سیٹ کر رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ عشاء نے آس پاس دیکھتے کہا۔ تم شاہ محل میں ہو۔ ایگل نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ عشاء نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے پریشان مت ہو، محفوظ ہاتھوں میں ہو تم۔ کیا تم عبدل کو جانتی ہو؟ آہ سلطان بھائی، انہیں کون نہیں جانتا بھلا؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ سلطان! عشاء نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں سب بتاتی ہوں، پر پہلے کچھ کھا لو تاکہ یہ میڈیسن میں تمہیں کھلا سکوں۔ سلطان بھائی کا آرڈر ہے؟ میرا مطلب عبدل بھائی کا آرڈر ہے۔ عشاء حیرانگی سے اس کی ہر ایک بات سن رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز یہ سب نہیں چاہیے، مجھے بس اس سے بات کرنی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ سلطان بھائی کسی کام سے گئے ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، تم فکر مت کرو، مگر پلیز کچھ کھا لو، پلیز پلیز، ورنہ میری کلاس لگ جائے گی سلطان بھائی سے۔ مجھے سچ میں بھوک نہیں ہے، اور تم یہ بار بار سلطان کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا اس کا نام عبدل نہیں ہے؟ میری چھوٹی سی پیاری سی دوست، ابھی تمہیں بہت کچھ جاننا باقی ہے، تو اپنے اس پیارے سے چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ لاؤ۔ تم اس وقت سلطان بھائی میرا مطلب عبدل بھائی کے گھر میں ہو اور تم محفوظ ہو، تمہیں یہاں کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کھانا کھا لو پلیز۔ ایگل اس کی ٹھوڈی پر ہاتھ رکھے اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اچھا میں آتی ہوں، تب تک تم یہ کھا لو، اوکے؟ کہتی ہوئی وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ جبکہ وہ گہری سانسیں بھرتی آس پاس دیکھتی ایک بار پھر اسے سمجھنے میں غلطی کر چکی تھی۔ تو اس کا مطلب تم نے مجھے اپنا نام بھی غلط بتایا تھا سلطان؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر بیڈ کے کنارے بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بے نواز رو رہی تھی۔ جس انسان پر میں نے اتنا بھروسہ کیا، اس نے مجھے اپنی پہچان تک جھوٹی بتائی، اور میں پاگل کیا سے کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ کتنی پاگل ہوں میں، کتنی بیوقوف۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سلطان؟ ہوش میں تو ہو؟ رحیم شاہ سمیت ہادی بھی حیرانگی سے سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں آغا جان، تم جانتے بھی ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ لڑکی کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ میں تو یہ تک نہیں جانتا، بچی ہے وہ ابھی۔ آغا جان اب وہ اکیلی نہیں رہ سکتی، میں اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور اسے اپنے ساتھ محفوظ رکھنے کا بس ایک
बस ये एक ही तरीका है और मैं फैसला कर चुका हूँ सुल्तान। तुम्हें क्या लगता है तुम इसे महफूज रख सकोगे? तो ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारी दुनिया में इस सब की कोई जगह नहीं है, ये तुम अच्छे से जानते हो। रहीम शाह गुस्से से चिल्ला रहा था जबकि सुल्तान कमर के पीछे दोनों हाथ बांधे बड़े आराम से चेहरे पर बगैर किसी तासुर के खड़ा था। मैं फैसला कर चुका हूँ आगे जाना, मेरा फैसला आखिरी और अटल है। आज शाम ठीक 7 बजे मैं इससे अमाम निकाह करूँगा। आपकी शिरकत मेरे लिए अहम है। वो अभी बच्ची है सुल्तान, तुम ऐसा फैसला कैसे कर सकते हो? बच्ची नहीं है वो, आगा जा निकाह के काबिल हो चुकी है। सुल्तान की बात के इख्ताम पर शाह सोफे पर बैठते गुस्से से सुल्तान की तरफ देख रहा था। वो जानता था कि अब इसका फैसला बदलने वाला तो किसी कीमत पर नहीं है। सुल्तान ने आगे बढ़कर रहीम शाह के दोनों हाथों को थाम लिया। आगा जान, मेरी वजह से आज वो इस हाल को पहुंची है, सिर्फ मेरी वजह से। अब मैं इसे यूं तनहा नहीं छोड़ सकता। एक मैं ही हूँ जो इसे बचा सकता है। सुल्तान मेरे शेर, मैं वो तुम्हारे लिए परेशानी बन सकती है, मुझे बस इसी बात की फिक्र है। आपको किसी भी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा। बस आप मेरे इस फैसले को कबूल करें। आखिर को हार मानते रहीम शाह ने एक बार फिर अपने इस ज़िद्दी शेर के सामने घुटने टेक दिए थे। सुल्तान रहीम शाह के हाथ पर बोसा देता डाइनिंग रूम से बाहर आया जहाँ ईगल खड़ी इन्हीं की बातें सुन रही थी। ईगल, इसने कुछ खाया? सुल्तान ने सवाल किया। नहीं भाई, वो बस आपसे बात करना चाहती है, काफ़ी परेशान है, इसे संभालो। फिलहाल मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं, इसे बताओ और तैयार करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप फिक्र न करें भाई, मैं संभाल लूँगी। ईगल, इससे प्यार से बात करना और प्यार से संभालना, आप फिक्र मत करें भाई। सुल्तान इस बात में सर हिलाता वहाँ से चला गया। आए हाय मुबारका, हमारे वीर की शादी है भाई। हादी उछलता हुआ डाइनिंग रूम से बाहर निकला था। ईगल, ईगल, मैं बहुत खुश हूँ। वो खुशी से ईगल को दोनों बाजू से पकड़े घूम रहा था। अरे अरे रुको पागल कहीं के, निकाह सुल्तान भाई का हो रहा है और खुश तुम हो रहे हो, बात कुछ समझ में नहीं आई। ईगल इससे अपनी बाजू छुड़वाती एक साइड हुई। अरे पगली, ज़रा सोचो, अब सुल्तान भाई जो कि इतने सरू, इतने खड़ूस और इतने सख्त हैं, इन्हें लाइन पर लाने वाली आएगी और कितना खूबसूरत मंजर होगा ना वो, जब हमारा ये सर फिरा सुल्तान अपनी बीवी के आगे पीछे फिरता नजर आएगा। हाय, मेरे पेट में तो अभी से गुदगुदी हो रही है। हादी अपने ही स्टाइल में उछलता हुआ अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। ईगल का हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। वैसे ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, मज़ा तो आएगा। अब सब छोड़ो और जाकर सुल्तान भाई की मदद करो और मैं ज़रा हमारी होने वाली भाभी के सर पर धमाका करती हूँ। ईगल सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर की तरफ गई। ईगल ने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो वो इसे कहीं दिखाई न दी। वो चलती हुई बेड के करीब आई तो वो बेड के किनारे ज़मीन पर बैठी घुटनों में सर दिए भी नवाज रो रही थी। अरे अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? ईगल इसके करीब बैठती इसे चुप करवाने में लगी थी। तुम सब झूठे हो, सबके सब। वो हिचकियों से रोती हुई बोल रही थी। आह मेरी मासूम सी होने वाली भाभी, इधर देखो मेरी तरफ। सुल्तान भाई बहुत अच्छे हैं, कसम से उन्होंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला और ना वो तुम्हें किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचने देना चाहते हैं। वो तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। सच में तुम झूठ बोल रही हो। अगर वो मेरी फिक्र करता तो यूँ मुझे खुद से दूर ना करता, मगर इसने कभी मेरी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया और हमेशा मुझ पर गुस्सा किया, हमेशा मुझे खुद से दूर किया। वो मेरी फिक्र नहीं करता, वो बच्चों की तरह रो रही थी। हाय मासूम सी लड़की, वो तुम्हें खुद से दूर करते थे ना, तो अब ये काम भी हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। ईशा ने सवाली नज़रों से इसकी जानिब देखा। सुल्तान भाई तुमसे निकाह करना चाहते हैं और तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। ईगल इसके बालों में हाथ फेरती बोली। वो आंखें फैलाए हैरानगी से देख रही थी। तुम्हारा नाम क्या है बताओ तो? इसे चुप देख ईगल ने फिर से पूछा। ईशा। आह ईशा, देखो ज़रा, मुझे तो अपनी होने वाली भाभी का नाम तक नहीं पता। वो हंस रही थी जबकि ईशा गुस्से से इसकी तरफ देख रही थी। आह ईशा इधर आओ, मैं तुम्हें सब तफसील से बताती हूँ। वो इसके हाथ थाम इससे मुकाबिल ज़मीन पर बैठ गई। जानती हो तुम पहली लड़की हो जो सुल्तान भाई की ज़िंदगी में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सुल्तान भाई जैसा सख्त इंसान इसकी ज़िंदगी में भी कोई आ सकता है। हाँ, इसने तुमसे बहुत कुछ छुपाया सिर्फ इसलिए कि तुम इससे दूर ना हो जाओ। सुल्तान भाई की ज़िंदगी आम लोगों जैसी नहीं है ईशा। वो तुम्हारी बहुत फ़िक्र करते हैं, तुम्हें महफूज रखना चाहते हैं, इसलिए वो तुमसे निकाह करना चाहते हैं ताकि तुम हमेशा इनके साथ रहो। मुझे नहीं करना इनसे निकाह, वो बहुत बुरा है। वो छोटे बच्चों की तरह रूठ रही थी जबकि ईगल को अपने सामने बैठी इस प्यारी सी मासूम सी लड़की पर बहुत प्यार आ रहा था जो कि अभी तक सुल्तान को समझ नहीं पाई थी। देखो ईशा, तुम अब कहीं भी अकेली सेफ नहीं हो, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। सुल्तान भाई बस तुम्हें महफूज रखना चाहते हैं, मुझ पर यकीन करो। प्यारी लड़की, वो ईशा के आंसू साफ करती प्यार से बोली, जिस पर वो ईगल के गले से लगकर फूट फूट कर रो दी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मुझसे दोस्ती करोगी ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और अगर सुल्तान भाई ने तुम्हें कुछ कहा तो हम दोनों मिलकर इनकी पिटाई करेंगे। ईगल जानती थी कि इस वक्त ईशा को सिर्फ प्यार और मोहब्बत से डील करना ही बेहतर है, इसलिए वो इसे किसी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। प्लीज़ अब कुछ खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी एक बात मानो कि ईशा ने धीरे से कहा। हाँ बोलो, ज़रूर मानूंगी, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। ठीक है, मगर तुम ये खाना ज़रूर खा लेना, ओके? ईगल इसके सर पर थपकी देते वहाँ से चली गई।
جبکہ وہ اپنی قسمت پر روئے یا ہنسے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سلطان کو بہت چاہا تھا، مگر وہ اسے ایسے ملے گا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے، میں نہیں جانتی میں کیا کروں، کیا فیصلہ کروں، میری مدد کر میرے اللہ۔ وہ رو رہی تھی اور اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ ایرگل خاتون کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے تو وہ گہری سانسیں بھرتی بیٹھ کے پشت سے سر ٹیک گئی۔ زندگی کچھ ہی لمحوں میں کیا سے کیا ہو جاتی ہے، نہ ہم اسے روک سکتے ہیں نہ ہم خود کو روک سکتے ہیں۔ ہاتھ باندھے ایک سائڈ پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی وہ ہاتھ باندھے ایک سائڈ پر بیٹھی اب تماشا دیکھ رہی تھی، اپنی قسمت پر خوش ہو کر۔ اس نے جسے چاہا وہ اسے مل رہا تھا، یا افسوس کرے کہ کن حالات میں اور کیسے وہ اسے میسر ہو رہا ہے۔ شام نے اپنے پر پھیلائے تو شاہ محل کے ڈائننگ روم میں کھٹکھٹ کی آوازوں نے گھر کر لیا۔ وہ اندھیرے میں بیڈ کی پشت سے سر ٹیکے بیٹھی تھی، آنکھوں سے شاید آنسو خشک ہو چکے تھے، ایک ویران چہرے پر بنا کسی تاثر کے وہ عجیب سی حالت میں بیٹھی تھی۔ ایگل، کیا تم نے اس سے بات کی؟ سلطان ڈائننگ روم سے باہر آتی ایگل سے مخاطب تھا۔ جی سلطان بھائی، میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، مگر آپ کو ایک دفعہ اس سے بات کر لینی چاہیے، اور میں نے بہت پوچھا اس سے، اس کی فیملی کے بارے میں، کچھ اس کے بابا کے بارے میں۔ ظاہر ہے نکاح کے وقت تو ضرورت پڑے گی ہی، مگر وہ بس چپ تھی۔ میں دیکھتا ہوں کہتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ ایک منٹ رک کر سوچنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے کے سبھی لائٹس بند تھی۔ سلطان نے لائٹس آن کر اسے دیکھا تو وہ ہنوز اسی پشت میں بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیڈ پر براجمان ہوا۔ کیسی ہو؟ زندہ ہوں، عشا نے بنا کسی تاثر کے کہا۔ میرے خیال سے ایگل نے تمہیں بتا دیا ہوگا۔ ہاں، بتایا اس نے سب کچھ، وہ کچھ بھی جو جاننے کا میں حق نہیں رکھتی۔ سلطان نے ایک دم سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی۔ پاگل لڑکی، وہ دل ہی دل میں سوچتا مسکرا دیا۔ بیڈ سے نیچے ہوتا اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے بہت سے سوال ہوں گے، تمہارے لیے بہت کچھ نیا ہوگا، میرے لیے سب کچھ نیا ہے۔ میں جہاں اس وقت ہوں وہاں کا ہر ایک انسان میرے لیے نیا اور اجنبی ہے۔ میں نہیں جانتی میرے قریب اس وقت کون بیٹھا ہے۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے برعکس ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ I'm sorry، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہا تھا، مگر وہ زیادہ دیر ضبط نہ کر سکی اور اس کی پلکوں پر رکے ہوئے آنسو اپنی حد توڑ کر بہہ نکلے۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سلطان کو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ I'm sorry، اس نے ہاتھ سے اس کے گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوڑوں میں سمیٹ لیا۔ تم بہت بڑے ہو، سچ میں بہت بڑے ہو۔ وہ گہری گہری سانسیں بھرتی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کروں گا، I promise۔ وہ اپنی عادت کے برعکس بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ عشا نے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کیا۔ وہ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھا گھٹنوں پر بازو رکھے مسلسل اس کی طرف دیکھنے میں مصروف تھا۔ عشا، سلطان نے پہلی دفعہ اس کا نام پکارا تھا، پہلی دفعہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر۔ اس نے چہرہ گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے نفی میں گردن ہلا کے وہ غصے سے ناک سکڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے اتنا تنگ کرنے اور اتنا رلانے کے بعد وہ کتنے مزے سے اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ اس سے نکاح کرے گی۔ عشا کا دل چاہا اس پر مکوں کی برسات کر دے، مگر وہ ناک سکڑے بس غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی معصوم سے انداز میں انکار کرنے پر مسکرا دیا۔ جانتی ہو، غصے میں تمہارے گال بہت گلابی ہو جاتے ہیں، تم بہت بڑے ہو۔ مان لیا، سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سلطان نے عشا سے سوال کیا۔ میں نہیں جانتی۔ نہیں جانتی مطلب؟ تم جان کر کیا کرو گے؟ نکاح کے لیے ضرورت پڑے گی، پاگل لڑکی۔ مجھے نہیں کرنا تم سے نکاح، مگر مجھے تو کرنا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ سلطان نے دھیرے سے اس کی ٹھوڈی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب گھمایا۔ عشا نے معصوم سے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ سلطان نے ماتھے پر شکنے لیے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی۔ ہاں، ایک دفعہ شفا آنٹی نے ذکر کیا تھا مجھ سے، شاید ابراہیم نام تھا ان کا۔ سلطان کے چہرے پر عجیب سی کیفیت نمایاں ہوئی۔ ابراہیم؟ اس نے زیر لب دہرایا، مگر اپنے ذہن میں آنے والے خیالوں کو جھٹک کر اس کی جانب متوجہ ہوا، جو کہ پھر سے آنسوؤں سے چہرہ تر کیے ہوئی تھی۔ مگر اس دفعہ سلطان نے اس کے آنسو نہیں پوچھے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس بات کے ذکر سے اسے تکلیف ہوگی، کچھ دیر میں رسم ہوگی، تیار رہنا سلطان۔ وہ کمرے سے باہر جانے کے لیے 2 قدم بڑھا کہ مدھم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سلطان نے رخ اس کی جانب کیا۔ تم نے کبھی مجھے اپنا نام بھی ٹھیک نہیں بتایا۔ وہ رو رہی تھی، مگر وہ اسے اس وقت کسی کشمکش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، سو اپنے قدم موڑتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ پھر سے گھٹنوں میں سر دیے بن آواز رونے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایگل ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا دوپٹہ پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ عشا، چلو رسم شروع کرنی ہے۔ وہ ایک گہری سانس بھر گئی۔ ایگل اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ایک بات بتاؤں، تم خوش قسمت بھی ہو اور نہیں بھی ہو۔
اور نہیں بھی ہو اس لیے کہ تم سلطان بھائی کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہو، اور نہیں اس لیے کہ ان کی زندگی بہت مشکل ہے جس کے اثرات تم پر بھی پڑیں گے، مگر تمہیں ہمت دکھانی ہوگی۔ آخر سلطان کی بیوی بننے جا رہی ہو تم، اس کی طرح بہادر اور مضبوط بننا ہوگا تمہیں، اور ایک تم ہی ہو جو اسے سنبھال سکتی ہو عائشہ۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ اپنے گلے کے گرد لپٹا حجاب اس نے سر پر درست کیا اور ایگل اس سے لیے ڈائننگ روم میں آئی، جہاں ایک عدد قاضی کے ساتھ کچھ گواہاں اور ساتھ میں وہ مغرور شہزادہ ہمیشہ کی طرح بلیک سوٹ میں ملبوس اپنی پوری شان سے بیٹھا تھا۔ جس کے ساتھ بیٹھے انسان کو دیکھ کے عائشہ کے قدم تھم گئے تھے۔ یزید الپ سلطان کے ساتھ بیٹھا عائشہ کی طرف دیکھ مسکرا رہا تھا۔ عائشہ کو اس پر شدید غصہ ہے، مطلب یہاں ایک میں ہی بیوقوف تھی بس۔ وہ آنکھیں مونتی اپنا غصہ اپنے اندر اتار گئی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ رحیم شاہ اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ عائشہ بنت ابراہیم، آپ کا نکاح مہر عبدر باری ولد مہر داؤد علی خان کے ساتھ باعوض 50 لاکھ ترکش لیرہ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے امام نکاح کے الفاظ بولنے شروع کیے تو عائشہ کو اپنے وجود میں ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ امام صاحب کے الفاظ کے اختتام پر سب خاموشی سے عائشہ کی طرف دیکھ رہے تھے، جو نہ جانے کن خیالوں میں گم بیٹھی تھی۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا، وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ عائشہ بنت ابراہیم، آپ کا نکاح مہر عبدر باری ولد مہر داؤد علی خان کے ساتھ باعوض 50 لاکھ ترکش لیرہ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ الفاظ پھر سے دہرائے گئے۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، دل تھا جو پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ ایگل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عائشہ بنت ابراہیم، آپ کا نکاح مہر عبدر باری ولد مہر داؤد علی خان کے ساتھ باعوض 50 لاکھ ترکش لیرہ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ تیسری دفعہ امام صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے تو سلطان کا دل چاہا اس کی جگہ خود قبول ہے بول دے۔ قبول ہے۔ بمشکل اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے تو سلطان کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی۔ 3 دفعہ رضامندی حاصل کرنے کے بعد اب سلطان کی باری تھی۔ مہر عبدر باری ولد مہر داؤد علی خان، آپ کا نکاح عائشہ بنت ابراہیم کے ساتھ باعوض 50 لاکھ ترکش لیرہ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ امام کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے ہی وہ قبول کر چکا تھا۔ تینوں دفعہ وہ اپنی رضامندی کا اظہار ایک قدم پہلے ہی کر چکا تھا۔ ہادی نے ایگل کو ایک کوہنی ماری، دیکھ لو ذرا، یہ وہی سلطان ہے نا؟ اب تو پھنس گیا بیچارہ، بہت مزہ آنے والا ہے ایگل۔ ایگل نے مسکراہٹ دبائی۔ کچھ اہم کارروائی اور دونوں کے دستخط لینے کے بعد امام نکاح کی رسم پوری ہوئی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ ہاتھ اٹھائے مانگنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، مگر آنسوؤں کے علاوہ اس کے منہ سے کچھ ادا نہ ہو سکا تھا۔ آخر ہچکیوں کی آڑ میں وہ اپنے رب سے مخاطب تھی، اللہ جی، عبدر کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ اس کے منہ سے بس ایک ہی دعا نکلی تھی، اور اس دعا کے بعد جیسے اس کے ہونٹ سل گئے تھے۔ آنسوؤں سے بڑی ہتھیلی کو اس نے آمین کہہ کر چہرے پر پھیرا تھا۔ سرخ رنگ کے اس دوپٹے کو سر پر اوڑھے وہ شیشے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی پل میں وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی، مگر یہی زندگی تھی جو اب گزارنی تھی ہر حال میں۔ دروازے پر کھٹکھٹ ہوئی تو وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ گئی۔ وہ حجاب کو سر پر اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس سے کچھ فاصلے پر براجمان ہوا۔ عائشہ اس کی طرف پشت کیے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھا اور وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی۔ سلطان نے اس فاصلے کو تھوڑا قریب ہوتے ختم کیا تو وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب سے گزری ہی کہ سلطان نے اس کی کلائی تھامی۔ عائشہ نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی مضبوط گرفت میں ناکام رہی۔ وہ اس کے مقابل کھڑا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ مسلسل اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوا رہی تھی۔ سلطان نے اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کی تو عائشہ نے ایک دم سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے زور سے اسے خود سے دور دھکیلا۔ دور رہو مجھ سے۔ سلطان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ سلطان اس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے قدم پیچھے کرتی دیوار سے جا لگی۔ مقابل کی آنکھوں میں غصے کی لہر دیکھ کر وہ گہری سانس بھر گئی۔ سلطان نے قریب آتے زور سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ مجھے مجبور مت کرو لڑکی، اب اپنی ضد کو ایک طرف رکھو اور چلو۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اور اگر نہ چلوں تو میں اپنے طریقے سے لے جا سکتا ہوں۔ اور کیا ہے تمہارا طریقہ؟ وہ ناک سکڑتے بولی۔ تمہیں کچھ خاص پسند نہیں آئے گا، لہٰذا ضد چھوڑو اور چلو۔ کیوں ہر وقت تمہاری مرضی ہی چلے گی؟ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، نہیں رہنا تمہارے ساتھ، تم بہت برے ہو، تم جھوٹے ہو۔ سلطان نے زور سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ دیوار سے لگی سہمی کھڑی تھی۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو میں واقعی برا بن جاؤں گا، اور اتنا برا کہ تم پچھتاؤ گی۔ عائشہ کے گلے میں گلٹی ابھری۔ مجھے مجبور مت کرو۔ وہ اس کی کلائی مضبوطی سے تھامتا چل دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے پیچھے پیچھے چلتی اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ عبدر تو نہیں تھا، یہ وہ نہیں تھا جس سے اس نے محبت کی تھی۔
وہ اسے لیے ڈائننگ روم میں آیا جہاں رحیم شاہ سمیت سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ عشاء نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا بازو چھڑوایا۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دہرائی۔ ہادی نے ایک گل کو کوہنی ماری، مزہ آنے والا ہے گل۔ وہ دونوں شریر سے مسکرا دیے۔ اجازت دیں آغا جان، سلطان نے رحیم شاہ کے قریب ہوتے کہا۔ وہ کن آنکھوں سے اپنے ضدی سلطان کو دیکھ رہے تھے جو اپنا ہر فیصلہ ایسے ہی دھماکے دار کرتا تھا۔ یہ حماقت تو تم کر بیٹھے ہو، مگر اب دھیان رکھنا۔ رحیم شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، جس پر سلطان نے زور سے آنکھیں مینچ لیں۔ سلطان کو بس اس ایک بات سے چڑ تھی کہ کوئی اسے بلا وجہ چھوئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، مگر وہ آغا جان کی عزت کرتا تھا تو سو ضبط کر گیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ لوں گا۔ عشاء اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا رہی تھی۔ گل قریب آتی اس کے ہاتھوں کو تھامے کھڑی تھی۔ بہت مبارک ہو عشاء، میں تمہارے لیے بہت دعا کروں گی۔ ایک بات بتاؤں؟ وہ اس کے کان کے قریب ہی، سلطان بھائی تم سے ڈرتے ہیں، صرف تم سے۔ اس بات کا فائدہ اٹھانا اب تمہارا کام ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی فاصلے پر ہی، وہ چہرے پر غصہ لیے اپنے آس پاس سب لوگوں کو دیکھ رہی تھی جنہیں بس وہ چہرے سے ہی جانتی تھی۔ سلطان اور یگیت اور عشاء کو اپنے اس ایک ڈمپل والے بوس کو دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا، جو کہ اسے دیکھ کر شریر سا مسکرانے میں مصروف تھا۔ سب سے اجازت طلب کرنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ انگل اس کے قریب کھڑی نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتی پچھلی سیٹ پر براجمان ہوگی۔ وہ خلوص مسکرا دیا۔ میرے خیال سے میں ڈرائیور نہیں ہوں، اس نے آئیبرو اٹھا کر فرنٹ شیشے سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ دونوں بازو آپس میں بندھے سے نظر انداز کیے بیٹھی تھی۔ آگے بیٹھو۔ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ آپ کو چلنا ہے تو چلیں، ورنہ مجھے نیچے اتار دیں۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ کچھ ہی دیر میں تم سے آپ پر آئی تھی۔ سلطان نے گہری نگاہ اسے دیکھتے اپنی مسکراہٹ میں اسے اچھا لگا تھا، سو وہ مزید کچھ کہے بغیر ڈرائیونگ میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سلطان ڈرائیونگ کرتا بار بار مرر سے اسے دیکھتا۔ اس کی وہ باتوں کی پوٹلی آج بہت خاموش تھی اور اب اسے اس خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ آخر خاموشی کو وہ توڑ ہی گیا، مگر جواب میں بس خاموشی ملی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں لڑکی۔ عشاء نے ایک تیکھی نگاہ اس کی طرف دہرائی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مختصر جواب۔ وہ ہمیشہ ہی مختصر جواب دیتا تھا، مگر جب وہ مختصر جواب میں اس سے بات کرتی تو اسے بہت الجھن ہوتی تھی۔ گاڑی ایک جگہ رکی۔ وہ اسے ایک شاپ میں جاتا دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ بیگ ہاتھ میں تھامے واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ کچھ گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد آخر وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ چکے تھے۔ وہ اس کے پیچھے بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اس جگہ پہلے بھی آ چکی تھی مروہ کے ساتھ، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ یہاں رہتا ہے۔ فلیٹ پر پہنچ کے سلطان نے چابی گھمائی تو وہ ایک بہت پرکشش فلیٹ میں داخل ہوئی۔ وہ فلیٹ کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ لکڑی کا بنا فرش، بلکہ وہ پورا فلیٹ ہی لکڑی سے بنایا گیا تھا، مگر حال میں بڑی بے ترتیب ہوئی چیزوں کو دیکھتے اس نے آہ بھری، جیسے کسی نے ہر چیز اپنے ہاتھوں سے بے ترتیب کی ہو اور امید بھی کیا ہو سکتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ سلطان نے ٹیبل پر چیزیں رکھتے اس کی جانب دیکھا جو بیزار سی صورت بنائے اپنے اسکارف کا پلو ہاتھ میں پکڑے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کچھ کھا لو۔ وہ ٹیبل پر پڑے بیگز میں سے کھانا نکال رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے پوچھا نہیں۔ وہ اس کے قریب آیا۔ عشاء ایک پل میں کچھ فاصلے پر ہوئی تھی۔ کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں تم ضد کرتی ہو؟ تمہاری ضد کی وجہ سے مجھے مجبوراً تم پر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک بار میں ہی بات مان لو تو اچھا رہے گا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ کیوں؟ آپ کے باپ کا راج ہے کیا؟ جب چاہیں گے جو چاہیں گے کریں گے۔ وہ جو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے جواب پر ایک دم ہنس دیا۔ فی الحال تو یہی سمجھ لو۔ وہ ہنستا ہوا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے اس طرح ہنسنے پر عشاء کو اور غصہ آ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پورا زور لگا کر دور دھکیلتی کمرے کی طرف چلتی، جبکہ وہ اس کے اتنے زور لگا کر دھکیلنے پر اپنی جگہ سے ایک انچ ہی ہٹا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر ایک پل کو رکی۔ ہر طرف ٹوٹی بکھری چیزیں اور فرش پر پڑی شیشے کی ٹوٹی چھوٹی شیشیاں اور بے ترتیب ہوا بیڈ، اور اوپر سے وہاں سے سگریٹ کی بہت زیادہ اسمیل آ رہی تھی۔ وہ ایک منٹ بھی وہاں رک نہیں سکی اور تیزی سے واپس باہر کی طرف آئی، جہاں وہ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ ہی منٹوں میں واپس آئے گی۔ اسے باہر آتا دیکھ وہ دونوں بازو باندھے کھڑا تھا۔ وہ کمرہ ہے یا کچرے کا ڈھیر؟ تم ایسے رہتے ہو، بہت گندے ہو۔ وہ غصے میں تھی، جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ اگر اپنی جلد بازی کو تھوڑا کم کرو تو میں بتانا چاہوں گا تمہارا کمرہ اس طرف ہے۔ وہ دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ بہت شکریہ، ویسے بھی وہ کباڑ کا ڈھیر آپ کو ہی مبارک ہو۔ وہ اپنا اسکارف ایک طرف جھٹکتی ایک دم سے اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہوئی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا رہا تھا۔ بالکنی میں کھڑا وہ ہاتھ میں سگریٹ پکڑے گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ سلطان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہوگا، مگر آج جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس پر اب قدرے مطمئن تھا۔ بس اب اس ضدی لڑکی کو اس کی یہ پیاری سی مسکراہٹ واپس کرنی تھی جو وہ اس سے لے چکا تھا۔ بلیک کلر کا ٹراؤزر پہنے وہ بنا بازو کی ٹاپ میں ملبوس تھا
اس کے مضبوط بازو پر ایک گہرا چوٹ کا نشان واضح ہو رہا تھا۔ اس لیفلیس ٹاپ میں اس کی چوڑی بھرپور مردانہ چھاتی نمایاں ہو رہی تھی۔ پیشانی پر ہمیشہ کی طرح بکھرے بال، ہاتھ میں سگریٹ پکڑے وہ گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ اب اسے اس پاگل سی معصوم کو محفوظ رکھنا تھا، بہت محفوظ، مگر وہ اسے یہاں پر انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ اس کی ذمہ داری بن چکی تھی جسے اب ہمیشہ کے لیے اسے نبھانا تھا۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا آج بہت سکون محسوس کر رہا تھا، نہ جانے کیوں، مگر وہ اپنے اس فیصلے سے قدرے مطمئن تھا، مگر اسے اپنے سینے میں شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ٹاپ اتار کر ایک سائیڈ پھینکتا، سینے پر زور زور سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ سونے کی کوشش اب ناکام ہو چکی تھی، سو وہ اب اوندا لیٹا اس کی معصوم غصے سے بڑی باتیں یاد کرتا مسکرا رہا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو اسے بہت شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کا کمرے سے باہر جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، نہ جانے کیوں، مگر اسے یہاں بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابدر کے گھر نہیں بلکہ پتہ نہیں کسی اجنبی شخص کے گھر میں ہے، اور اب اسے یہیں رہنا تھا۔ وہ ابدر تو بالکل نہیں تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے، اس کے قریب وہ ابدر باری ہی تھا جو اس کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش آتا تھا، ورنہ سلطان کو تو ابھی تک اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ اس کے سامنے اپنا وہ روپ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر بھوک سے ہار مانتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، بالوں کو کمر پر پھیلائے وہ اسکارف گردن کے گرد لپیٹے کچن کی طرف آئی، جہاں سے کھٹ کھٹ کی آواز پہلے ہی آ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا جھک کر اندر جھانکا، جہاں وہ شیلف کے قریب شرٹ لیس کھڑا کافی کی کیٹل میں دودھ ڈال رہا تھا۔ عشاء نے اسے دیکھتے ہی بے اختیار آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ تو کیا اب یہ ایسے ہی رہے گا یہاں پر؟ وہ دروازے سے باہر ہوئی۔ تو بھوک لگ ہی گئی تمہیں؟ اپنے پیچھے آتی اس کی آواز پر وہ رکی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے اس کے قریب آیا، مگر وہ چہرہ دوسری جانب کیے کھڑی تھی۔ کافی وہ اس کی طرف کپ بڑھائے کھڑا تھا، جبکہ عشاء ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ پکڑتی تیز تیز چلتی کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، پاگل کہیں کا، کوئی ایسے بھی کسی لڑکی کے سامنے آتا ہے بھلا؟ وہ جھجری لے کر بالکنی میں آئی تھی۔ کافی لبوں سے لگاتے ہی پہلی فرصت میں باہر آئی۔ اتنی بکواس، اتنی کڑوی۔ وہ کپ کی طرف بے بسی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ہاتھ باندھے انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ کافی کا کپ باہر پھینکنے آئے گی۔ ظاہر ہے اب اتنی کڑوی کافی وہ کیسے پی سکتی تھی، مگر خود کی طرف دیکھتے وہ مسکرا دیا۔ وہ باہر نہیں آئے گی سوچتا ہوا وہ فلیٹ سے باہر نکلا۔ وہ بالکنی میں زمین پر بیٹھی بھوک کی شدت سے اپنی ڈھال اوڑھی تھی۔ اس نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اب اس سے یہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دروازے پر کھٹ کھٹ ہوئی تو اس کا دھیان بھٹکا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ ہاتھ بڑھا کر کھولنے سے پہلے وہ سوچ رہی تھی۔ دروازہ کھولنے پر وہ اس سے بس چند انچ کے فاصلے پر کھڑا تھا، مگر اس دفعہ شرٹ پہنے، اگر ضد پوری ہو گئی ہو تو اب کچھ کھا لو۔ وہ پوری آنکھیں پھیلائے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں غصہ تھا، اور سلطان اس غصے کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر پڑے بے شمار لوازمات کو دیکھ کر خود کو نہ روکتی ہوئی شروع ہو چکی تھی، جبکہ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا وہ زہر بڑی کافی پینے اور اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ کھانے سے اچھی طرح انصاف کرنے کے بعد وہ ترکش قہوہ تھامے بیٹھی تھی، جبکہ اس کے بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے کے گرد لہرا رہی تھیں۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ ہوتا ہے اگر دینا چاہو تو۔ کون ہے آپ؟ وہ کن نکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ جاننا ضروری ہے؟ ہاں، میرے لیے ضروری ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں آخر کون ہیں آپ؟ کیوں کر رہی ہیں یہ سب؟ کیوں آخر؟ سلطان نے گہری سانس بھری۔ تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ مگر کیوں؟ کیا لگتی ہوں میں آپ کی جو آپ میرے لیے اتنا سب کر رہی ہیں؟ بیوی ہو میری۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ کیوں بنایا آپ نے مجھے اپنی بیوی؟ آخر کیوں؟ سوال بہت پوچھتی ہو تم، جن سے مجھے غصہ دلاتی ہو۔ تو آپ سیدھا جواب دیں تو غصہ نہ آئے، مگر آپ ہمیشہ الٹا جواب دیتے ہیں۔ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے مجھے کڈنیپ کیا تھا؟ میری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر میری تو ہے۔ کتنے لوگوں سے دشمنی ہے آپ کی آخر؟ اس پوری دنیا سے تمہارے علاوہ۔ وہ کرسی ایک طرف کرتا 2 قدم چلا ہی کہ عشاء نے بڑھ کر اسے بازو سے تھام لیا۔ آپ ایسے بغیر جواب دیے نہیں جا سکتے۔ میں جاننا چاہتی ہوں آپ کون ہیں، آپ کو بتانا ہوگا۔ سلطان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح اپنی ضد سے اسے غصہ دلا رہی تھی۔ سلطان نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تو وہ 2 قدم پیچھے۔ ایک بات بار بار مت کیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ تلخ رویہ اپناؤں۔ وہ اس کی گردن پر بکھرے بالوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے چھوا تھا۔ عشاء نے ایک دم اس کا ہاتھ جھٹکا۔ سلطان نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچتے ہوئے اس کے بالوں کو ایک طرف سے زور سے اپنی مٹھی میں قید کیا۔ اس کے منہ سے ایک کرار نکلی ہی کہ اگلے ہی پل اس نے ایک دم اپنا ہاتھ اس کے بالوں سے جدا کیا۔ وہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ مقابل اپنے ہاتھ کی مٹھیاں زور سے بھینچتا لمبے لمبے قدم بڑھتا فلیٹ سے باہر جا چکا تھا۔ وہ گہری سانسیں بھرتی دیوار سے لگتی نیچے بیٹھتی گئی۔ ہر لمحے اس شخص کا الگ روپ اس کے سامنے آتا تھا۔ اب
وہ اب نہیں جانتی تھی کہ اسے کس سے محبت ہے، وہ انسان آخر کون ہے، اس کا کون سا روپ جس سے وہ پاگل سی محبت کرتی تھی۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ رکھتی رو دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ابدر آخر کہاں چلا گیا تھا۔ سلطان کے ساتھ اس فلیٹ میں رہتے اسے ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا، مگر اس نے پھر کبھی اس سے نہیں پوچھا تھا، نہ ہی وہ اس سے مخاطب ہوتی تھی۔ وہ جب اس سے بنا کوئی بات کے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاتی تو سلطان کو اپنے سینے میں شدید جلن کا احساس ہوتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے ناراض رہے، مگر عشاء کے لیے وہ اجنبی ہی تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا گود میں لیپ ٹاپ رکھے تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بالکنی میں زمین پر بیٹھی آسمان کی طرف غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ پیروں تک آتی اسکرٹ پہنے وہ بالوں کو کمر پر گرائے دونوں بازو گھٹنوں کے گرد رکھے دیوار کے ساتھ سر ٹیکے بیٹھی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف ایک نظر اسے دیکھتا، مگر وہ اسے نظر انداز کیے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی خاموشی سلطان کو تکلیف دے رہی تھی۔ آخر وہ ہار مانتا، لیپ ٹاپ ایک سائیڈ رکھتا۔ بالکنی میں موسم کافی خوشگوار تھا۔ سلطان نے گہری سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا، وہ اسے یکلت نظر انداز کیے ہوئی تھی۔ چلو، سلطان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عشاء نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، مگر نگاہیں پھیر لی۔ ضدی لڑکی، اپنی ضد چھوڑو اور چلو، مجھے کہیں نہیں جانا۔ مطلب میری بات نہیں مانو گی؟ سلطان اس کے قریب ایک گھٹنے کے بل بیٹھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ عشاء نے نفی میں سر ہلایا۔ تو مطلب میں اپنا طریقہ اپناؤں؟ سلطان نے ایبرو اٹھا کر کہا، اور کہتے ہی اسے بازوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا۔ آپ کیوں ہر بات پر اپنی ہی چلاتے ہیں؟ کیونکہ میں حق رکھتا ہوں، اور میرے خیال سے ایک شوہر اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ وہ اس کی کلائی تھامے باہر کی طرف بڑھا، اور وہ اس کے پیچھے چلتی رونی صورت بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ جا بول لو، وہ فلیٹ لوک کرتا بولا۔ عشاء نے غصے سے اپنے گرد سے اسکارف اتار کر سر پر اوڑھ لیا۔ اب وہ اس کے ہمراہ سڑک پر چل رہی تھی، مگر غصہ ابھی بھی ناک پر پوری شان سے منڈلا رہا تھا۔ مگر موسم میں خوشگواری اور ٹھنڈک نے اس کے موڈ میں کافی حد تک سکون بھر دیا تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی اس سے کچھ فاصلے پر چل رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے چلتے استقلال اسٹریٹ کی بھیڑ میں پہنچے۔ ہر طرح کے لوگ وہاں اپنی اپنی ضرورت کے لیے پھر رہے تھے۔ وہ وہاں پہلے بھی اس کے ساتھ آ چکی تھی، مگر وہ ابدر کے ساتھ آئی تھی، اس اجنبی کے ساتھ نہیں۔ وہ چلتی ہوئی اس سے فاصلے پر ہوئی بے دھیانی سے چل رہی تھی۔ جب سلطان نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، ایک دم ہوش میں آنے پر اس نے اپنی سائیڈ پر دیکھا۔ وہ ٹرام لائن پر چل رہی تھی، اور ٹرام اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ وہ اس کا بازو تھامے ہوئے تھا۔ ہاں، نہیں ہے پیاری۔ عشاء نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑایا، مگر افسوس، میرے ہوتے ہوئے اس سے پیچھا نہیں چھڑوا سکو گی۔ اور وہ کیوں؟ میں جب چاہوں اس سے پیچھا چھڑوا سکتی ہوں، اور آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھتی، سیدھا اس کی چوڑی مضبوط چھاتی سے ٹکرائی۔ اس نے دور ہونا چاہا، مگر سلطان نے اسے دونوں بازو سے مضبوطی سے تھام لیا۔ اب اس پر میرا حق ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ تم اسے لے نہیں سکتی جب تک میں نہیں چاہوں۔ آپ بہت بوڑھے ہیں، وہ غصے سے ناک سکڑتے بولی۔ جانتا ہوں، مگر تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اپنا برتاؤ ٹھیک کرو پلیز، بی نارمل۔ تم ویسی ہی رہو جیسی پہلے تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور یہی بات اگر میں آپ سے کہوں تو بی نارمل، آپ ویسے ہی رہیں جیسے پہلے تھے تو۔ عشاء کی ہائٹ سلطان سے کافی کم تھی۔ وہ گردن نیچے جھکائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے مقابل وہ اپنی گردن فل اوپر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہی تھی، تم وہ بات نہ کیا کرو جو مجھے پسند نہیں۔ تمہاری ضد مجھے تلخ ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ سلطان کے وجود سے اڑتی وہ خوبصورت خوشبو عشاء کے غصے کو اپنے اندر ہی کہیں سما گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے، جو پلکوں سے پھسل کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ سلطان نے وہ آنسو انگلی کے پھوڑوں میں سمیٹ لیے۔ وہ اس سے فاصلے پر ہوئی اور پھر سے سامنے دیکھ چلنے لگی۔ آپ جانتے ہیں مجھے استقلال اسٹریٹ اپنا گھر لگتی ہے، پتہ نہیں کیوں، مگر یہاں کی رونق اور چہل پہل دیکھ کر لگتا ہے میں اپنے گھر میں ہوں۔ ایک سکون ملتا ہے۔ سلطان کی اسمائل گہری ہوئی۔ تمہیں بھیڑ پسند ہے؟ سلطان نے سوال کیا۔ ہاں پسند ہے، بس کبھی کبھی نہیں۔ آپ کو پسند ہے؟ سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ اب اس کیوں کا کیا جواب دوں؟ وہ دونوں چلتے چلتے حافظ مصطفیٰ کے باہر کھڑے تھے۔ وہاں آج تھوڑی بھیڑ تھی اور رش کافی زیادہ تھا۔ سلطان اس کا بازو تھامے بھیڑ سے رستہ بناتے ہوئے اندر داخل ہوا، اور چلتا ہوا سیدھا حافظ مصطفیٰ کے کشادہ حال کی طرف آیا۔ وہاں آج رش قدرے زیادہ تھا۔ وہ اسے لیے کونے میں آیا اور اس کے مقابل صوفے پر براجمان ہوا۔ عشاء کو بے اختیار ہی یہاں اپنا پچھلی دفعہ کا سفر یاد آیا۔ وہاں کا بکلاوا بہت مشہور تھا، جو کہ عشاء کو بھی کافی پسند تھا۔ کافی دیر وہ اس کے سامنے اس کی نگاہوں سے پزل ہوتی بیٹھی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ چھت کو دیکھتی۔ آج کچھ سکون محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا تھا اس شخص میں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے زیادہ دیر غصہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے منانے پر کیوں وہ سب بھلا دیتی تھی۔ اس کے قریب آنے پر اس کی وہ خوبصورت خوشبو محسوس کرتی۔ وہ اپنا سارا غصہ اور تکلیف دھوئیں میں تحلیل ہوتا محسوس کرتی تھی۔ سچی محبت جب ہم اس کا تلخ رویہ اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی اسے غلط نہ کہہ سکیں۔ کچھ یاد کرتی وہ گہری سانس بھر گئی۔ فجر کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے
بہت کچھ مانگنا چاہتی تھی میرے پاک رب، بے شک آپ جو کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں نا میں ابدر سے کتنی محبت کرتی ہوں، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح مجھے مل جائے گا۔ میں اس کے لیے سب برداشت کر لوں گی، مگر اس کا تلخ رویہ نہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے رب، اس کے آنسو رخساروں سے پھسل کر اس کی ہتھیلی میں گر رہے تھے۔ اس کا دل میرے لیے تھوڑا نرم کر دیں میرے اللہ جی، میں سب بھلا دوں گی، ہر تکلیف، ہر درد میں سب بھول جاؤں گی، مگر اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دیں۔ وہ کیوں اتنا سخت دل ہے، کیوں اتنا کٹھور ہے، کیوں وہ اپنا آپ مجھ سے چھپا کے رکھتا ہے میرے اللہ جی۔ مجھے میرا ابدر چاہیے، بس وہی چاہیے، آپ اسے میرے پاس واپس بھیج دیں۔ وہ روتی ہوئی سجدہ ریز ہوئی، وہ اس کے دروازے کے باہر زمین پر بیٹھا دروازے سے سر ٹیکے ہوئے گہری سانس بھر گیا۔ اس کے الفاظ تھے کہ سلطان کو اپنے دل پر پھوار سی پڑتی محسوس ہوئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا، مگر وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ سلطان کو اچھے سے معلوم تھا اگر وہ اس کے قریب گیا تو اسے بہت تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ وہ نازک سی پڑی اس کے سر پھرے طوفان جیسی محبت کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ جاری ہے۔